بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں. کیا کرتے تھے کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے میں تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں کہ نکل جا. میں تمہیں کیا کرتا ہوں اس کی قسم دیتا ہوں کہ نکل جا. مگر جب ہم بائبل مقدس میں 15ویں آیت پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہے بری روح نے جواب میں ان سے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف ہوں مگر تم کون ہو؟ بھائی یسوع سے بھی میں واقف ہوں اس سے میں ڈرتی ہوں. کس نے کہا؟ ناپاک روح نے. پالوس سے بھی میں واقف ہوں اس لیے کہ وہ اس یسوع کی عبادت کرتا ہے اس کے نام سے ہمیں نکال دیتا ہے اور ہم نکلنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ہم ٹھہر نہیں سکتے. ہاللیلویا ہاللیلویا. 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 16ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے. تو ہمیں یہاں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ کے اندر ایمان نہیں ہے آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ جگہ نہیں ہے اس کے لیے. تو سکوا جو کاہن تھا اس کی جو بیٹے تھے وہ یہودی تھے یسوع مسیح کو تو وہ قبول نہیں کرتے تھے. آج بھی اگر آپ غور کریں آپ اگر اس بات سے واقف ہیں تو یہ یہودی لوگ ہیں آج بھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے وہ بھی آئے گا. یہودی آج بھی مسیح پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہاں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بجائے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے انہوں نے کہا کہ یہ شخص پالوس جو ہے یسوع کا نام لیتا ہے اور بدروحیں نکل جاتی ہیں یسوع کا نام لیتا ہے اور بدروحیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزے وہ دیکھتے تھے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بڑی روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی. مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. جب تک ہم ایمان نہیں رکھتے ایمان ہمارے اندر نہیں ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دعا شروع کرتے ہیں 4 دن دعا کرتے ہیں 5ویں دن وہ جا کر کسی بیمار کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے اندر ناپاک روح ہے ایسا شخص جب اس کے اوپر دعا کرتا ہے ہاتھ رکھ کے تو وہ ناپاک روح نکل کر اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اختیار نہیں
اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اور اختیار کس کے پاس ہے؟ جو ایماندار ہے, جو ایمان لے آیا ہے, جس نے یسوع مسیح کی راست بازی کو پورا کر دیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا دے دیا ہے؟ اختیار دے دیا یہ کام کرنے کا. اب سکھواں کاہن جو ہے, اس کے جو بیٹے ہیں, ان کے پاس نہ تو اختیار ہے, نہ ان کے پاس ایمان ہے, کچھ بھی نہیں, خالی ہے. وہ کیا ہے؟ خالی. اور جو شخص خالی ہے ایمان سے, وہ کبھی بھی خدا کا کام نہیں, وہ خدا کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. لیکن کہ اور وہ شخص جس پر وہ بری روحیں تھی کود کر ان پر جا پڑا, اور وہ دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ وہاں سے ننگے زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے. اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی, بس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی. اور جو ایمان لاتے تھے ان میں سے بہتروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار کیا. غور سے سنیں, جو ایمان لاتے تھے ان میں سے بہتروں نے آ کر کیا کیا؟ اپنے اپنے کاموں کا اقرار کیا اور اظہار کیا. اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی. اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی تھی. 50,000 آج کے کتنے بنتے ہیں اس وقت؟ یہ یسوع مسیح کے آنے آسمان پر جانے کے بعد کے واقعات ہیں. تو آج سے آپ تقریباً 2000 سال لگا لیں, تقریباً 2000 سال کتنے لگا لیں آپ؟ تقریباً, یا ہو سکتا ہے سے زیادہ ہو. تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جو جادوگر لوگ ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں. شیطان, سمجھتے, ابلیس شیطان کے پیروکار ہے. اور یہ بھی یہی کام کر رہے تھے. جھاڑ پھونک جو کرتے ہیں وہ شیطان کے پجاری ہیں, ابلیس کے پیروکار ہیں. انہوں نے کہا کہ ساری دکان نہیں چمکتی پئی, اب پالوس جڑا آ کے سارے نو اپنے حل کری ہوتا ہے, ساری دکان ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ جس پالوس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس یسوع کا نام لے کر بندوقیں نکالتا ہے, ہم بھی جا کر وہی کام کرتے ہیں. رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب 8ویں باب کی 9ویں آیت. آٹھویں باب کی 9ویں آیت. یہاں لکھا ہے 9ویں آیت میں, رسولوں کے بعد 8ویں باب کی 9ویں آیت اور 20ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. لکھا ہے, اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں. اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. وہ اس
वो इसलिए इसकी तरफ मतवजा होते थे कि उसने बड़े मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग का मर्द का औरत बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। हालेलुया। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मौजज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। गौर से सुने, उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्स पाए, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्स पाया। गौर से सुने, 18वीं आयत थोड़े गौर से सुनने वाली है। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स पाए। 20वीं आयत, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गलत हो, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदा से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पक्की सी कड़वाहट और नाराजगी के बंधन में गिरफ्तार है। तो मेरे अजीजों, शमौन ने जवाब में कहा कि तुम मेरे लिए खुदावंद से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश ना हो। तो यहाँ भी हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम शमौन था। क्या नाम था? शमौन। वो भी जादूगर था और लोगों को जादू के सबब से उसने क्या किया होता, हैरान। इस कदर लोग परेशान थे जादूगर की वजह से कि जब वो जादू करता था तो लोग उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते थे कि भाई ये तो बड़ी, इसके पास कुदरत है, इसके पास तो खुदा का बड़ा इख्तियार है। मगर जब फिलिप्पस को खुदा जो वहां भेजा, तो हम इस बात को देखते हैं, फिलिप्पस के वहां आने से लोग उसकी तरफ मतवजा हुए। थोड़ा ऊपर जब हम पढ़ते हैं 4थी आयत में 8वें बाब की मालिक है, बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहरे सामरिया में जाकर लोगों को मसीह की मुनादी करने लगा। और जो मौजज़े फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिलकुल उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बहुतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्लाकर निकल गई और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे हुए। और उस शहर में बड़ी खुशी हुई जब ये बातें शमौन ने सुनी जो जादूगर था। वो नजर की ये क्या, तो मेरे अजीजों, उसने इस बात को देखा तो हम इस बात को अपने ज़हन में रखें कि बहुत से लोग जो कि आज भी यही काम करते हैं और कहते हैं कि हम मसीह का काम कर रहे हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं, मगर आपने उन लोगों को पहचान है, आपने उन लोगों को इस तरह हम घरों में एक दूसरे को परख लेते हैं,
ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ है। ठीक नहीं, हाँ ठीक है। मगर जब बात आती है खुदा के कलाम की तो उसमें से हम बड़े भोले बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। हमें सिर्फ एक बात की लालच होती है कि वो कि बस मुझे शिफा मिल जाए, मैं किसी तरह शिफा पा जाऊं, मुझे शिफा मिल जाए तो हमें कोई भी दे दे, शिफा चाहिए। कलाम हमें बताता है कि गैर मौजूदों के पीछे दौड़ने वालों से कम पड़ जाते हैं। हमें शिफा जो है उसके पीछे नहीं भागना, हमें यीशु के पीछे भागना है, यीशु को फॉलो करना है, यीशु को देखना है कि यीशु जो है वो जब हमारे अंदर आ जाता है तो शिफा अपने आप आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही देता हूँ, एक खुदा के खातिर डेरिक प्रिंस के बारे में। पहले बहुत दफा मैंने आपको बताया, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि डेरिक प्रिंस एक फौजी शख्स था। क्या था? फौजी। कभी सुना आपने डेरिक प्रिंस के बारे में? पढ़ा है कभी आपने या सुना है? उसकी कोई बुक्स पढ़ी हो? एक बहुत बड़ा खादिम था, बहुत जबरदस्त। डेरिक प्रिंस मिनिस्ट्री के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो डेरिक प्रिंस जो है एक खुदा का खादिम था, वो फौजी था। कह रहे कि एक दफा हम एक जगह पर गए जंगी मशकों के लिए, हमने जाना था, तो जिस जगह गए वहां रेत थी। रेत समझते, रेगिस्तान में जो रेत होती है, कह रहे ने पैर साडे ओदे विच डुब जाते सन ते लत्तां गर्म हो जाती सन, और जब उसके अंदर हमारे पांव डूबते थे हम यूं करके निकालते थे, आगे फिर ऐसा ही होता था। कह रहे कि वहां से मुझे एक बीमारी लग गई। डेरिक प्रिंस अभी उस वक्त कहता है मैं खुदा के साथ नहीं चलता था। न्यूटन शख्स था, न्यूटन समझ, जड़ा काम मर्जी कर लो उसको न्यूटन कहते हैं। दुआ भी कर लो, गुनाह भी कर लो, रोजा भी रख लो, चर्च भी डालो, सारे काम कर लो, उन्होंने न्यूटन कहते हैं। तो वो कहता मैं अभी न्यूटन शख्स था, तो मेरे साथ ये काम हुआ कि मुझे एक बीमारी लग गई। कहते मैं एडमिट हो गया बेड पे, बेड रेस्ट हो गया, चला भी जाता था, और जब टेस्ट किए गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, ये नई बीमारी है। जब टेस्ट किए गए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, वो मायूस होकर ले लिया, मगर ये काम उसने किया। और वो क्या था पता आपको? बेड के ऊपर क्या करता था वो? बाइबल पढ़ता था, बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। बेड के ऊपर बाइबल पढ़ता था, और बाइबल में से उसको एक आयत मिल गई। कहते हैं कि जब वो आयत मैंने पढ़ी तो लिखा था कि मेरा कलाम तेरे नाफ और तेरी हड्डियों की सेहत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ा उसने? मेरा कलाम तेरी नाफ और तेरी हड्डियों की सेहत है। तो वो आयत मैंने जब पढ़ी तो कहते हैं मैं हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर 3 बार दवाई देता है, सुबह दोपहर शाम खानी है, कहते हैं मैं सुबह दोपहर शाम दवाई खाता था। फिर मैंने क्या किया, सुबह दोपहर शाम 3 बार कलाम पढ़ना शुरू किया, दुआ करना शुरू की, और वो बीमारी मुझे अंदर से रिमूव हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कहता वो बीमारी मेरे अंदर से रिमूव हो गई, मेरे अंदर से निकल गई। और जब डॉक्टर ने इस तो दोबारा टेस्ट किया, उसने कहा कि बीमारी तो है ही नहीं, वो तो लाइलाज थी, कैसे खत्म हुई? तो उसने कहा कि खुदा ने उसको रिमूव कर दिया है, खुदा ने उस बीमारी को मेरे अंदर से रिमूव कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो मेरे अजीजों, जब ईमान हमारे अंदर आ जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है? मौजूदात होता है।
हालेलुया। हालेलुया। डेरिक प्रिंस जो है कहता है कि फिर मैं बहुत बड़ा एक खादिम बन गया, खुदा ने मुझे बहुत बड़ा खादिम बना दिया। और फिर उसने डेरिक प्रिंस मिनिस्ट्री जो है उसको बनाया, और आज उसकी बुक्स जो है, हम कहीं भी जाकर आप बोले कि डेरिक प्रिंस की कोई बुक्स दे दे तो आपको वो इतनी बुक्स दिखाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी बुक्स। हमारे पास बहुत सारी बुक्स डेरिक प्रिंस की पड़ी हुई है। तो हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि हर काम जो है खुदा के पास उसके कलाम में उसका हल है। हर एक बीमारी का, हर एक कमी का, हर एक कमजोरी का, हर एक परेशानी का, हर एक दुख का, सबका हल बाइबल मुकद्दस के अंदर है। हाँ, कभी जाए किसी एरिया में तो दीवारों के ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है कभी पढ़ा होगा आपने? कुछ लोग उसको पढ़ के चले जाते हैं। वो लिखा होता है वो मसला बताओ जो हल नहीं होता। महबूब आपके कदमों में। घर की ना चाकियां, सारा कुछ मसले का हल उसको मतलब करने को होता है। कुछ लोग उसको अच्छा है कादियां का चाकियां का हल है देखो जाना, वो जाते वो अगर ना भी पैड़ा हल हो जाता है। तो यहाँ ये दो शब्द जो मैंने आपको बताए, दो बात याद। एक क्या था, पहला क्या हमने पढ़ा था, पहला कहाँ से था? सुन रहे सारे सुन रहे? एक 19वां बाब, दूसरा कौन सा 8वां बाब। तो 19वें बाब में हमने सिकवा काई जो है, हालांकि वो काई है मगर उसके बेटे जो है वो क्या कर रहे हैं, हमने इस बात को देखा। फिर एक शख्स है जिसका नाम शमाउन है, वो भी यहूदी, वो भी यही काम कर रहा है। लोगों को उसने वर्गलाया हुआ है, जादू से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया हुआ है। मगर जब खुदा का बंदा बिल्कुल वहां गया तो उसका सारा काम खराब हो गया। तो वो कहता और नहीं करनी। और फिर जब उसने देखा कि लोग तो इनकी वसीला से बरकतें पाते हैं, लोग जो है रोल कोट्स मिलता है, ये गैर जुबाने बोलने लग जाते हैं, तो क्या मेरे को पैसे ले लो, मैनू क्या दे दो, मुझसे पैसे ले लो तो ये बख्शिश मुझे भी दे दो, ताकि मैं भी लोगों के हाथ रखा तो लोग गैर जुबाना बोलन, लोग शिफावा पा जान। तो हमारा टॉपिक क्या है? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब कहे, सारे बाकी की क्या कहेंगे, सब कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे। कौन से मौजज़ात? अभी हम पढ़ेंगे, निकाले मेरे साथ मरकज की हदीस, मरकज की हदीस निकाले। सोलहवां बाब आखिरी है, आखिरी बाब मरकज की हदीस का। यहाँ बाइबल मुकद्दस में यहाँ लिखा है, एलिया सुन तो, यहाँ लिखा है जो ईमान लाए बपतिस्मा है वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा।
ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو کیا ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہیں؟ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، اور پھر جب وہ ایمان لے آئیں گے تو اس کے بعد کیا کریں؟ وہ کیا ہوگا؟ بپتسمہ لیں، پہلے کیا کریں؟ ایمان لائیں، اس کے بعد بپتسمہ نجات پائے گا، اور جو ایمان لائے وہ مجرم جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، جن کے بارے میں ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ پالوس اور پطرس رسول، پطرس تو ایسا شخص تھا کہ لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، لوگوں کو چار پانچوں پر ڈال کر رکھ دیتے تھے گلیوں میں کہ پطرس آئے گا، اس کا سایہ اس کے اوپر پڑے گا اور یہ شفا پا جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پطرس آئے گا اور جیسے یہ سایہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اے مریض پہ ہے، اے منجی ہے، اے سایہ ہے، اے تو ننگیا ہے، اے اٹھ کے کھلو گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ کن کے درمیان ہوتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان۔ پطرس رسول اور پالوس رسول کے بارے میں ہم نے ان باتوں کو دیکھا، اور پطرس اور پالوس جو ہے یہ بڑے بلیسنگ خدا نے ان کو دی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو پالوس رسول ہے، لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ رومال لاتے تھے اور بدن نہ لینے کر کے مالنے تک لاتے تھے، جس سے مریض ہوتا ہے جان میں اسے رکھ دیتے تھے، مریض شفا پائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو آج ہمارے اندر ایمان کی کرن ہی ختم ہو گئی ہے، امید کی کرن ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایمان سے ہم پھر گئے، ایمان ہمارے اندر نہیں رہا، ہم ایمان سے بھاگ گئے، بھاگ کر دوسری طرف، اس طرف، اس طرف۔ مگر پالوس رسول کہتا ہے کہ مجھے ایک نشان ملا اور میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، اور وہ نشان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح صرف ایک نشان ہے، اس کے علاوہ باقی سارے داغ ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کے بغیر سارے داغ ہیں، ایک نشان ہے یسوع مسیح، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی طرف دوڑتے ہوئے جانا ہے۔ جب بھی کمی آئے، جب بھی کمزوری آئے، جب بھی بیماری آئے، جب بھی ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمیں پریشانی آ رہی ہے، تو ہم نے اس کے قدموں میں آنا ہے۔ مگر ایسا اکثر نہیں ہو رہا، ہم خدا کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن ہم منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خدا سے علیحدگی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، اس لیے ایمان نہیں آتا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا نہ سے نہ بھی کلام سے۔ جب ہم سنتے نہیں ہیں، چرچ نہیں جاتے، دعا نہیں کرتے، کلام پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ایمان کہاں سے آئے گا؟ پھر تو ہم نے سکھوا کان کے جو بیٹے ہیں ان کے طرح کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ہی جانا ہے، یا شمع جادوگر جو ہے اس طرح کے لوگوں کے پاس ہی جانا ہے۔
ہم نے لاسٹ ٹائم ایک شخص کے بارے میں سیکھا جو کہ نبی تھا. کسی کو یاد ہے؟ نبی تھا, نبی. آپ کو پتا ہے کہ کوئی نبی کبھی کسی جادوگر کے پاس جا سکتا ہے؟ ہاں جی, کوئی نبی کوئی جادوگر کے پاس جا سکتا ہے؟ ہاں جی, آپ متفق ہیں کہ ایک نبی جادوگر کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں؟ کون کہہ رہے تھے؟ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے میں نے بتایا ساؤل وہ نبی بھی تھا. نبی ساؤل نبی. داؤد نبی سے پہلے جو بادشاہ تھا اسرائیل کا, پہلا اسرائیل کا بادشاہ وہی تھا. اس نے خدا کی نافرمانی کی, خدا کا نافرمان ہو گیا, اور خدا نے کہا کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ حکم مانا جائے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ حکم مانا جائے. تو اس نے قربانی کو ترجیح دی اور حکم نہ مانا, اور خدا سے الگ ہو گیا. اور ایک وقت آیا کہ جس نے اسے مسح کیا تھا سیموئیل نبی, وہ بھی مر گیا. اب اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. غور سے سنتے جائیں, اب اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. خدا اس سے الگ ہو گیا, خدا کس سے بات نہیں کر رہا. وہ دیکھی کہ تو ایک جادوگرنی کو چلا گیا. جنات کی جو یار تھی ان کے پاس چلا گیا. ان کے دیکھو جانا پہلی اس نے کیا کیا تھا, جو جادوگر ہے ان پہ پابندی لگائی گئی تھی, جتنے جادوگر ملے انہوں ختم کر دو, ہٹ دو. تو وہ چھپ کر وہ عورت بیٹھی تھی, تو اپنا بھیس بدل کر, اپنا منہ چھپا کر اس کے پاس گیا. اس نے کہا کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک شخص سے بات کرنی ہے. شخص سے بات کرنی, میں کیا کر سکتی ہوں تیرے لیے؟ اس نے کہا کہ اس کو میرے لیے بلا دے, کیونکہ خدا میرے ساتھ بات نہیں کر رہا, تو اس کو میرے لیے بلا دے تاکہ میں اسے پوچھ سکوں کہ وہ میرے ساتھ خدا بات نہیں کرتا. کیونکہ جب خدا اس سے بات نہیں کرتا تھا یا کوئی بھی مشکل پریشانی ہوتی تھی تو سیموئیل سے خدا کہتا تھا, تو سیموئیل جا کے ساؤل سے کہتا تھا کہ یہ تیرے لیے کلام ہے, آج تیرے لیے کلام ہے. صاحب اس سے کوئی بات نہیں کر رہا, تو وہ جن کے یاروں کے پاس چلا گیا. جن کی جو آشنا تھی وہ عورت, اس کے پاس چلا گیا. وہ اگے نالوں بھی والا حال پیدا ہو گیا. تو آج ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور یہ نہیں کہنا کہ وہ چلو نبی گیا سی اسی نہیں جا سکتے. نبی بھی تو گیا ہی سی نا, اسی بھی جاواں گے. نبی نے خدا کا چنیا ہوا سی, خدا نے مسا دیتا وہ چلا گیا, تو اسی نے چنے بھی نہیں. بھائی تو مزار جی بہ رہی ساری نہیں. سو میرے عزیزو, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. اگر ہم واقعی مسیحی ہیں تو ہمارے درمیان یہ کام کیوں نہیں ہے, ہمارے درمیان یہ معجزات کیوں نہیں ہے. ہم اگر مسیحی ہیں تو ہم کیوں اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہوتے کہ بھائی میں جب دعا کرتی ہوں تو کام نہیں ہوتا, میں جب بیمار ہو جاتی ہوں تو مجھے شفا کیوں نہیں مل رہی, میں ایسا کیوں محسوس نہیں کرتی. ہم کیوں اس بات سے پریشان نہیں ہوتے کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہاں واضح طور سے یہ لکھا ہوا, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے جو پالوس اور کس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں, ساؤل کے وسیلہ, تو پالوس اور پطرس کے وسیلہ سے. تو آج
ہم اپنے آپ سے بات کریں. کتنے بپتسمہ یافتہ لوگ ہیں, اپنے آپ سے بات کریں جن نے بپتسمہ لیا کہ بھائی یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو ایمان لائے وہ کیا کرے اور بپتسمہ لے, نجات پائے, اور اس کے بعد اس کے درمیان کیا ہوں گے, معجزات ہوں گے, اس کے وسیلہ سے ہوں گے. وہ بیمار ہوں, کمزور ہوں, پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ شفا پا جائے گا. ہم نے کبھی یہ دلیری کی؟ ہمارے اندر کبھی یہ دلیری آئی کہ ہم بھی ایسا کریں, ہمارے وسیلہ سے بھی یہ کام ہو؟ خدا کام کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کام کرنا چاہتا ہے, مگر ہم خدا کو کام کرنے نہیں دے رہے. ہم کہہ رہے ہیں خدا نے میرے کو ٹائم نہیں, حالے میں نہیں کر سکتا, حالے میں تیرے کام نہیں کر سکتا, حالے میں اپنے کام سے مکالا, ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو میرے عزیزوں ہمیں غور کرنا ہے اپنی زندگی پر, کیونکہ اگر ہم مسیحی ہیں تو مسیحی ہونا ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں. ہم فخر کریں کہ میں مسیحی ہوں, میرے بچے مسیحی ہیں, میرا شوہر مسیحی ہے, ہم پوری فیملی مسیحی ہیں, اور ہم نے کس قدر خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو آئیے ہم اپنی سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے,